جسٹ امیجن کہ آپ نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے اور جو رکشے والے بابا جی ہیں یا جو وین والے ڈرائیور ہیں یا کوئی بھی، اگر آپ جس بھی ٹرانسپورٹ سے ان کو بھیجتے ہیں، بس والے یا وین والے، وہ اندھے ہیں. کیا آپ کبھی بھی اپنے بچوں کو ایک اندھے ڈرائیور کے ساتھ اسکول بھیجیں گے؟ یا امیجن کریں کہ آپ نے اوبر یا کسی بھی اس طرح کی ٹیکسی پہ کہیں سفر کرنا ہے اور وہ ڈرائیور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو 90% ویژن امپیئرڈ ہے. کیا آپ ایسے شخص کے ساتھ کبھی بھی بیک سیٹ پر بیٹھ کے کہیں جانا پسند کریں گے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ کیا ایک آنکھوں والا اور کیا ایک اندھا برابر ہو سکتے ہیں. جو اندھا شخص، اللہ نہ کرے، آپ کے بچوں کا اگر ڈرائیور ہو تو اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ وہ کس طرح کی گاڑی چلائے گا؟ وہ کیسے کسی کھائی کو یا کسی ڈیزاسٹر کو یا کسی ایکسیڈنٹ کو اوائڈ کرے گا؟ اسی طرح ایک آنکھوں والا کسی بھی کھائی یا کھڈے کو یا کسی اور گاڑی کو یا ٹرک کو آسانی سے اوائڈ کر لے گا، وہ اسٹیئر اوے کر لے گا، اس سے کہیں موڑ لے گا، کہیں سائڈ پہ کر لے گا اگر آتے ہوئے وہ کسی خطرے کو دیکھے، یا وہ بریک لگا لے گا. لیکن ایک اندھا شخص کیا کرے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آگے کوئی وارننگ ہے، کوئی وارننگ سائن ہے، آگے کوئی جانور ہیں یا کھیت شروع ہو رہے ہیں یا نہر ہے یا کھائی ہے. اس کو معلوم نہیں ہوگا. ایسے ہی ایک اندھے اور آنکھوں والے کا فرق بتایا گیا ہے کہ وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایک شخص جو اندھیرے میں چلتا ہو اور جو روشنی میں ہو، وہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو جب اللہ کی ہدایت ہمارے پاس آ گئی، جو اس ہدایت کو استعمال نہیں کرتا وہ ایک اندھے شخص کے برابر ہے، یا وہ ایسے ہے کہ وہ اندھیرے میں سفر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو تھام کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہمیں قرآن پاک کھولے ہوئے ہفتے، مہینے، سال ہو چکے ہیں، اور اگر ہم کسی سے سن بھی لیں تو قرآن پر بجائے اس پر یقین کرنے کے اور اس پر عمل کرنے کے، کیا ہم اس پہ سوال جواب شروع کر دیتے ہیں؟ جو شخص قرآن پاک کی دی ہوئی ہدایات پر، کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایات ہیں، جو شخص قرآن پاک کی دی ہوئی ہدایات پر عمل نہیں کرتا، جو ان پہ بلا وجہ سوال جواب شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ جو اللہ کی آیات سے جس کے دل میں تنگی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. ہاں، مختلف مذاہب جو بن چکے ہیں، مختلف امام، ان کی کیا ٹیچنگز تھیں، انہوں نے کیا پڑھایا، کیا سکھایا، اور لوگوں نے اس کو کیا شکل دے دی، اس پہ اگر کوئی اعتراض ہو یا بات کرنی ہو یا سیکھنا ہو تو اس کو سیکھا جائے احترام کے ساتھ. آپس میں ایک دوسرے سے بحث کی جائے، لیکن احترام کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، علم حاصل کرنے کی نیت سے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شیطان کیا کرے گا؟ اگر آپ ماڈرنزم میں پیچھے لگ کے، لوگوں کے پیچھے لگ کے، ویسٹ کے پیچھے لگ کے
اگر آپ قرآن کی باتوں کو دل میں تنگی لے کے سنیں گے تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کسی ایرے گیرے کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا دل میں کوئی میل لا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ کرے کہ جو اللہ کی باتوں پر یا اللہ کے قرآن پر تنقیدیں کرتے ہوں یا ان میں دل پر میل لاتے ہوں۔